نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما اكتسبوا إلى آخر الآية. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بے شمار درود و سلام ہو اللہ کی. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد ہماری ہر طرح کی ضروریات کا خیال کیا ہے اور ہماری لغزشوں کو ختم کرنے کے لیے، ہماری غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے انجانے میں ہو، اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازوں کو کھولے ہوئے ہیں. اور بے شمار درود و سلام ہو نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہم تک اپنی ذمہ داری کو بخوبی پہنچا دیا ہے. جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے ان ساری ہدایات کا انتظام ان کو کر کے دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. سامنے کرام، ناسازی طبع کے باوجود بھی وقت موعود کے حساب سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. پچھلے ہفتے ہم نے ایک موضوع کی شروعات کی تھی جس میں ہم نے اس بات کو بخوبی سمجھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں انسانوں کو عطا کی ہیں، دی ہیں، جن سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے، مستفید کرنے کے لیے زمین پر نازل کیا ہے، جسے مال، دولت اور پراپرٹی کے نام سے جانتے اور سمجھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، اس کی کیا وقت ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن اس سے قبل ہم نے رشتوں کے تعلق سے، صلہ رحمی کے تعلق سے بھی ایک موضوع کو سنا تھا، اور یہ اسی کا پارٹ آپ مزید اس میں جوڑ سکتے ہیں کہ اس میں قباحت اور شناعت کو بڑھانے کے لیے حصہ اور جڑ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے جب اس میں حق تلفی کا سلسلہ اور جوڑ دیا جائے. اسی لیے کسی عربی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ظلم و ذوی القربى اشد مضابۃ، کہ جو رشتہ داروں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس کی سختی اور اس کی کڑواہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. سماج اور بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سماج سے اس ذمہ داری کو خود اٹھایا، جہاں پر قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر و اذکار، اپنی عبادت کا، صوم کا اور صلاۃ کا اور حج کا ذکر کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر آیت میراث کو بھی بیان فرمایا ہے. وراثت کے تعلق سے، انہیریٹنس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے. کس کے کیا حقوق ہیں اللہ رب العالمین نے صراحتاً اس کو واضح بیان فرما دیا ہے، جسے علم الفرائض کے نام سے سکھایا جاتا ہے مدارس کے اندر. مدارس کی چہار دیواریوں کے اندر اس کے حساب کتاب کو اچھے سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور شیطان بھی ایک مشن کے طور پر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جو سیکھے تھے وہ اس کو ریوائز کریں، جو نہیں جانتے ہیں وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ پچھلی دفعہ بات آئی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فرائض کے علم کو سیکھو، وراثت کے علم کو سیکھو، فإنها من دینکم، کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. تم نماز پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم قرآن کی تلاوتیں کرتے ہو، تم اپنے رب کو راضی کرنے کے سارے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن معاملہ سننے میں آتا ہے بڑا سنگین معاملہ ہے. ایک نسل تک، دو نسل تک، تین نسل تک، چار پانچ نسلوں تک ان حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا. وراثت کے تقسیم کے بارے میں تصور نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ایک فرض ہے ہمارے اوپر، اور ان مالوں کو، ان پراپرٹی کو جمع کر کے داد عیش دیا جاتا ہے، سکون اور اطمینان کی زندگی گزاری جاتی ہے. بچوں کی تعلیم پر
اور اسی طرح سے عبادات کے اندر ان ساری چیزوں کو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جن کے حقوق غصب کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم کو تصور تک نہیں ہوتا۔ بہت عجیب سی بات ہے، بہت سنگین معاملہ ہے، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر پراپرٹی کا مستحق ہونے کے بعد جیسے ہی وراثت تقسیم کر دیا جائے، میت کی وفات ہوئی، جتنا جلد ہو سکے اس کی طرف سے جو تجہیز اور تکفین میں خرچ آنے والا ہے، اس میت نے جو مال چھوڑا ہے، پیسہ چھوڑا ہے، اس مال سے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرنے کے بعد اس میں جو میت کے اوپر قرضہ تھا اس کی ادائیگی کے بعد اس نے جو حق بات کی وصیت کی تھی ایک لمٹ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد جتنا جلد ہو سکے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ترکہ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، جتنا جلدی ہو سکے۔ اور جو شخص اس چھٹے ہوئے مال کا وارث بن رہا ہے، وہاں سے اس کی میعاد شروع ہوتی ہے، پھر اس کے حق ملکیت کے شروع ہونے کے بعد وہ اس مال میں زکوٰۃ دینے کا مستحق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ کتنی ساری چیزیں ایک غفلت کی وجہ سے انسان کو اور خاص طور پر مسلم معاشرے کو بھگتنی پڑ سکتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے۔ ایک طرف تو مصیبت یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، دوسری طرف عجیب جاہلی دور کی چیزوں کو دہرایا جاتا ہے کہ اسلام نے جن خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں، جس کو سنگینی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدھارا ہے، اور انسانی اور خاص طور پر مسلم معاشرہ اس چیز کو بطور فخر بیان کرتا ہے کہ اسلام آیا اور ہونے والے مظالم جو خواتین پر ہوتے تھے اس کو اسلام نے ختم کر دیا ہے، لیکن آج کے اس دور جدید میں بھی اس کو بخوبی سادگی کے ساتھ، جدید جاہلیت کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہن کو، بیٹی کو، ماں کو اور اسی طرح سے عورت کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا کہ شوہر کی وفات ہوتی ہے اور مرتے ہوئے وہ اپنے ہندوستان کے آئینی قانون کے مطابق وہ کاغذات تیار کر کے جاتا ہے جس میں اپنی بیوی کو اس نے اس میں شامل ہی نہیں کیا ہے۔ یہاں دوسرا واقعہ بھی سننے میں آیا کہ ایسی پراپرٹی جس میں بہن کا حصہ تھا، ایک صاحب نے مسجد کے نام پر اس کو خرید لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہے بہن کے ساتھ کہ وہ زمین کا حصہ بہن کو نہیں دیا گیا، اور جس صاحب نے مسجد کی خاطر اس زمین کو خریدا تھا وہ آج تک اس کے صرف قرضے بھر رہے ہیں، کیونکہ زمین کی پراپرٹی کا مالک جو ہے وہ اس کے صحیح کاغذات نہیں بنا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا نام چڑھائے گا تو بہن کو حصہ دینا پڑے گا۔ اس کے وجہ سے نہ جانے کتنے قوم کے پیسے، حلال پیسے قوم کے، اس طرح کے خرافات جو مسلمانوں نے اپنے درمیان رائج کر رکھے ہیں اس میں خرچ ہو رہے ہیں، صرف ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دامن ہوگا کہ امت کی خالص کمائی، گاڑی کمائی جو اس طرح ضائع اور برباد ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ایک صاحب میرے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، الحمدللہ میں اسلام کی ساری چیزوں کو فالو کرتا ہوں، مجھے الحمدللہ کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ذرا ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، نماز اچھی بات ہے، شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کی کافی اہمیت ہے، اس کے بعد صوم کی بھی کافی اہمیت ہے، حج کی بھی کافی اہمیت ہے، لیکن کیا اسلام کے ان 5 پلر کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی جو باقی تعلیمات ہیں کیا اس کے ہم مخاطب نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کے مال کو بلا کسی حق کے غصب کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا شخص جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ ہم کو اس مال کو لے کر کون سی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں جس پر ہمارا حق نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پچھلی بار آئی تھی اور مفسرین نے ان ساری چیزوں کو وضاحتاً بیان کیا تھا۔ آپ نے آیت سماعت کی تھی کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تفسیر قرطبی کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ أَنَّهُمَا رَاجِعَتَانِ إِلَيْهِ بِانْقِرَاضٍ مِّن فِيهِمَا كَرُجُوعِ الْمِيرَاثِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ لَهُ، زمین و آسمان تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، جس طرح وراثت اپنے بعد والوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اسی طرح آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے ذہنوں کے اندر کہ دنیا کس طرح ختم ہونے والی ہے، ناپید ہونے والی ہے، اس طرف ہماری ذہنوں کو مبذول کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری توجہ کو اس طرف مبذول کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے اور کافی مال ہے میرے پاس، تو میں کیا ایسا نہ کر دوں کہ میرے مال کے 2 حصے کو میں اللہ کے راستے میں وصیت کر دوں، خرچ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بہت زیادہ ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آدھا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1/3 ہونا چاہیے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سماج کے اندر کتنی بنیادی بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بعد اپنے جو ورثہ ہیں، مرنے کے بعد جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں، ان کو تم بے نیاز کر کے چھوڑو، ان کے پاس کچھ چیزیں کر کے چھوڑو، تاکہ مقصد کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، تاکہ مرنے کے بعد وہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہاں ماجرا یہ ہے کہ ہم کئی سالوں تک، کئی نسلوں تک ان ساری چیزوں کو ہضم کر جاتے ہیں، اور بدہضمی کی شکایت بھی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کوئی آدمی پرانی آیات اور نصوص کی طرف متوجہ اور مائل ہو. اس کو ظلم بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے، اور جس شخص کے حق کو غصب کیا گیا ہے اس کے حقوق کو لوٹانے کی کوشش کی جائے. اس گناہ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ایسے لوگوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی. یہ اسلام کے اندر جو آیت میراث نازل ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس مقصد کو واضح کیا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر گئے. اسی طرح سے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. اسی طرح سے جس طرح جو لوگ چھوڑ کر مرتے ہیں والدین یا رشتہ دار، ایسے ہی خواتین کا بھی حصہ ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نظریہ جو لوگوں کے درمیان عام تھا، رائج تھا کہ عورتوں کا وراثت کے اندر حق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں میں یہ چیز ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی ہے، کتنا زیادہ مال تھوڑی چھوڑے تھے، تھوڑا ہی تو مال تھا، ہم بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، بہنوں کو کیا دیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. مما قل او کثر، مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے، جو پیسے چھوڑے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی چھوڑا ہو، وراثت کی تقسیم کے وقت ان ساری پراپرٹی کو، ان سارے امانتوں کو، ان پیسوں کو سامنے رکھ کر جوڑا جائے گا، اور وراثت میں اللہ رب العالمین نے جو نصاب بیان فرمایا ہے اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ میرے من کے حساب سے میں اس کو اتنا دے دیتا ہوں، میں اتنا لے لیتا ہوں، یہ تو لے لے، یہ فلاں لے لے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے خود کہا نصیبا مفروضا، جو اللہ رب العالمین نے حصے فرض کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے جتنا حصہ طے کیا ہے، ان طے شدہ حصوں کے مطابق وراثت کی تقسیم کرنا سخت ضروری ہے، ورنہ پھر ایسے سماج کو اللہ رب العالمین کے غضب کا سامنا کرنا ہوگا. اسی لیے تیسیر الکریم الرحمن کے اندر امام سعدی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کان العرب فی الجاہلیت، زمانے جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ اس زمانے میں جو غریب قسم کے یعنی کمزور قسم کا طبقہ جو ہوتا تھا، بچوں میں سے، خواتین میں سے، بزرگوں میں سے، ان کو ان کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے تھے، سختی ہوتی تھی. ایک ذہن تھا، ایک رجحان تھا کہ جن کے بازو مضبوط ہوں، جو سواری پر بیٹھنے کے قابل اور لائق ہوں، ایسے لوگوں کا وراثت کے اندر حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے. یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی. اس طرح سے وہ میت کا بھائی، سگا بھائی جو ہوتا تھا، وہ ان ساری پراپرٹی کی چیزوں کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا. وہ نہیں ہوتا تو کزن ہوتا، چچا زاد بھائی ہوتا، وہ آتا، وہ ان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا. یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں تھیں. اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا. زمانے جاہلیت کی چیزوں کو اسلام پسند نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا ہے جس کا تعلق جاہلیت کے دور سے جڑتا ہو. اللہ رب العالمین نے زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے قرآن کی آیت کے اندر ان ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی تھی. یہی وجہ ہے
کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور تفسیر تبری کے اندر یہ چیز منقول ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو دوسری آیت ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس آیت کے بعد مفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذکر والانثى والابوین کرہها الناس او بعضهم، اللہ رب العالمین نے جب ان سارے مسائل کو بیان فرما دیا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ان لوگوں نے آپس میں ذکر کیا، دبا دو معاملہ، خاموش، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں یا پھر ہم چلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا تبدیلی کیجیے، یہ سوسائٹی کے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تفسیر قرطبی کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ختم کر دیا اور ایسے لوگوں پر نکیر کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ان کو وصیت کرتا ہے، کس طرح کی، اور مردوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کس چیز کو بیس بنا کر یہاں تمہارے حصوں کو بیان کر رہا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر ایک آدمی کا حصہ۔ کسوٹی اللہ رب العالمین نے کس کو بنائی؟ خواتین کو۔ یہاں پر جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر حق نازل کیا تھا، آج ان کے حقوق کو غصب کر کے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کتنی سنگین غلطی، کتنا خطرناک معاملہ ہم اور آپ اس چیز کے اندر ملوث ہیں۔ ہم تو اس فراق میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہم کو مال مفت دل برہم مل جائے، کہیں ہم کو یہ چیز حاصل ہو جائے۔ آپ نے اس دن سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا، پیر نہیں ہٹ سکے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں سے۔ اس میں سے 2 سوال یہ بھی تھے، مال کہاں سے لیا اور مال کہاں ختم کیا، کہاں خرچ کیا۔ ہم اتنے آزاد نہیں ہیں مالوں کے تعلق سے۔ اس سے پہلے ماجرا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اس سے پہلے نازل کی تھی، آیت میراث سے پہلے، کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پہلے یہ تھا کہ مرنے والا وصیت کر کے مرتا تھا والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن جب آیت میراث اللہ رب العالمین نے ان میراث کی آیتوں کو نازل کر دیا اور اس کے بعد جب سارے حقوق بیان کر دیے کہ کس طرح ایک عورت 1/6 کا حقدار بن سکتی ہے، 1/3 کا حقدار بن سکتی ہے، کس طرح سے ایک بہن آدھے مال کی حقدار بن سکتی ہے، کس طرح سے ایک بہن 2/3 کا حقدار بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو جب قرآن کی آیتوں کے اندر بیان فرما دیا ہے تو یہ آیت مفسرین نے کہا کہ منسوخ ہو چکی، اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جب ان سارے حقوق کو بیان کیا ہے سورہ نساء کے اندر، اور بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، لیمٹس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو حد قائم کر دی ہے، جن کا جو حصہ بیان کر دیا ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا خیال رکھیں، ان حدود کو، ان لیمٹس کو، ان باؤنڈری کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور یہ تو کافی مشہور آیت ہے جسے ہم کافی سینہ ٹھوک کر بیان کرتے ہیں۔ ہم اطاعت رسول کا دم بھرتے ہیں، ہم اطاعت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے، لیکن ہمارے اس عمل کے اندر بھی تو اطاعت کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان حقوق کو بیان کرنے کے بعد، حدود کے ذکر کرنے کے بعد، کہ جو اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ایسے باغات کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ کامیاب لوگ ہیں ایسے لوگ جو ان ساری چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دھمکی دی ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس معصیت کے سبب سے ان کو اٹھا کر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا۔
جہاں پر وہ خالدن فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ جل رہے ہوں گے لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے عذاب مہین، یہ عذاب جو ہوگا، یہ جو پنشمنٹ ہوگا، یہ رسوا کرنے والا ہوگا، اپمانت کرنے والا ہوگا، ذلیل کرنے والا ہوگا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپمان کرنے کوئی عذاب ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے کسی کی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایسے لوگوں کو مزید ذلیل کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حدود بیان فرمائے ہیں، جو لوگوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اہل ایمان کو چاہیے کہ اس میں خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے اندر اس بات کا دھیان دیں کہ اپنے سماج کے اندر پائے جانے والے ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے سے اپنی ماں اور بہنوں کے اور اس طرح اپنے اولاد کے حقوق کو غصب کرنے سے احتراز کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اور بڑا ہی آسان معاملہ ہوتا ہے، کسی وجہ سے اگر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو اسے عاق کر دیا جاتا ہے، اسے اس نافرمان کو حصے سے کٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کا کیا حق ہے، اس کی تو ابھی شادی ہونے والی ہے، شادی ہو کر وہ دوسرے کے پاس جانے والی ہے۔ کسی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کہ اگر ہم پراپرٹی کو تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد کی چیزیں ہیں، زمین ہے، کھیت ہے، باغات ہے، دوسرے خاندان کے اندر وہ چیز چلی جائے گی، ایسے کیسے پاسبل ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی نکاح، ہم نے بیٹی کی تعلیم کے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، ہم نے اس کے نکاح میں کئی لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، ہم نے اس کو جہیز دیا ہوا ہے۔ اس طرح کی بے جا تعبیرات کے ذریعے سے قرآن کی صریح آیتوں کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے، اور ایسی بدعت جس کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس کو رواج دیا جاتا ہے، اس کو پنپایا جاتا ہے، تو پھر اس امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی اس صریح حکم کی مخالفت کرتی ہو؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اہلہ الفرائض باہلھا، جو فرائض کے جن کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو وہ لوٹا دو، اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ مردوں کو دے دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہوا ہے، فلا وصیۃ لوارث، وراثت کے جن کے حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، ان کے حصے دینے کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے وصیت کا حصہ ہے، ایسے وارثین کے لیے وراثت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو مقام اور جو مرتبہ دیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے اسلام کی نعمت کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے ان کا کتنا اونچا مقام کیا ہے۔ یہ سننے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور ایسی ماں اور بہنوں کو ان فضیلتوں پر غور کر کے اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین متاع اور خزانہ جو ہے عورتیں ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جب ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے پاس ماں موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الزم رجلھا فثم الجنۃ، اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے پیر سے چمٹ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بہن کے ساتھ، ایک روایت میں بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کے 2 بہنیں ہوں، جس کی 3 بہنیں ہوں، اگر جس کے پاس یہ بہن اور بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے حتی یبننا اور یمتنا، النہایہ فی غریب الحدیث کے اندر امام نے بیان فرمایا، اس کی شرح کے اندر اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح تک کرواتے ہیں، یعنی ایسے مسلمان مرد جن کے پاس 2 بہن ہوں، 2 بیٹی ہوں، 3 بہن ہوں، 3 بیٹی ہوں، اگر وہ ان کا نکاح کرواتے ہیں یا ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا خیال کرتے ہیں اور ان بہنوں کی وفات ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بیٹیاں، وہ بہن کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان کے لیے جہنم سے آگ سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ کننا فی الجاہلیۃ لا نعد النساء شیئا، ہم زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے، ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلو نہیں تھی، لیکن فلما جاء الاسلام وذکرهم اللہ، لیکن جب اسلام آ گیا اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلتوں کو، ان کے حقوق کو،
ان کی باتوں کو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی صحابی بیان فرماتے ہیں رأینا لہن بذالک علینا حقا، تو ہم نے ان کے ذریعے سے، ان تمام تفاصیل کے ذریعے سے اپنے اوپر ہم نے ان کے حقوق کو سمجھا ہے. سامعین کرام، کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گنجائش کا کہ ہم کہیں سے ان کے حقوق کو مارنے کی اور اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے ایسے بہت ساری باتیں ہم کو بتلائی ہیں. ہم کو چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں. بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے بارے میں جس چیز کا خوف تھا، اندیشہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو لوگوں کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے، مجھے حرج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کے حقوق کو مارنے کی کوشش کرو. پہلے اللہ کے رسول نے جس کمزور طبقے کا ذکر کیا ہے وہ یتیم ہے، جس کی طرف سے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آیت میراث کے بیان کرنے سے پہلے ان یتیموں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے مالوں کو نہ کھاؤ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جس کا ذکر کیا ہے عورت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے حقوق کو نہ کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف تنبیہ دلائی تھی. سامعین کرام، پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ نے اس سلسلے میں کی شان نزول کیا ہے اس آیت کی، آپ نے اس دن سنا تھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب پانی مارے اور وہ ہوش میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور شان نزول اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بات سننے اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس چیز کا ہو جانا ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں اس چیز کا ہو جانا ہماری بدماشی، ہماری طغیانی، ہماری عصیانی، ہماری نافرمانی اور ہمارے حدود اور لمٹس کو کراس کرنے کا ایک بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے. اس زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہے. میں اس سے ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ضرور ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں. وہ آ کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتان ابنتا سعد، یہ سعد ابن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں. قتل ابوہما معک فی احد شہیدا، یہ آپ کے ساتھ جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے ہیں ان دونوں بچیوں کے والد. وَإِنَّ أَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، لیکن ان کے جو چچا ہیں، ان کے جو انکل ہیں، ان کے جو چاچا ہیں، انہوں نے ان کے مال کو غصب کر لیا ہے، لے لیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے. جو زمانے جاہلیت کی چیز چلی آ رہی تھی اس پر وہ عمل پیرا ہیں، ان کے مال کو انہوں نے لے لیا ہے. اس کے بعد سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کیا عذر پیش کیا ہے؟ وہی عذر جو آج کے دور میں ہر ماں باپ کو آج کے دور میں ستایا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا، ہمارے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، مال ہمارے پاس جو تھا وہ سعد کے چچا نے لے لیا ہے ان کی شہادت کے بعد، اور اب ماجرا یہ ہے کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں بچیوں سے نکاح کون کرے گا. آج ایسے ہی ماجرا ہے، حقیقت بھی یہی ہے، سچائی بھی یہی ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے یقضی اللہ فی ذالک، اللہ رب العالمین اس سلسلے میں ضرور فیصلہ فرمائے گا. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امہما، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں نے جو مال لیا ہے رک جائیے، اس پر آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس سلسلے میں ضرور تفصیل نازل فرمائے گا. اس کے بعد پھر جب وحی نازل ہوئی اور وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قضیے کا فیصلہ کیا اور یہ اپنا فیصلہ سنایا کہ ان دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، ان کی ماں کو 1/8 حصہ ملے گا. وما بقی فہو لک، اس کے بعد اگر جو کچھ بچ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کا حصہ ہے. آج بہت سارے مسائل ایسے ہیں زمین کے اوپر جس میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے.
یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اگر ان کی بد دعا آسمان تک پہنچ گئی تو ہمارے ٹیبل کو پلٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم کو اپنے کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔